الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء نسيناه في إمام مبين. صلوات كل شيء ہر چیز کل شيء. اس کل کا ترجمہ یا وضاحت ممکن ہے. علماء کا کام علماء جانے، لیکن اپنے سمجھنے کے لیے اگر میں چاہوں کہ میں کل سمجھ لوں، اس لفظ کل کے معنی سمجھ لوں، تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے. جب میں نہیں سمجھ سکتا تو سمجھا کیسے؟ کل شے معلوم ہوتا ہے ہر وہ جو شے سے زمانہ خالی نہیں. زمانے کو تقسیم کیجئے تو 3: ماضی، حال، مستقبل. ہمارا حال نہیں، اس لیے کہ ہم کو کسی نفس قرار، ایک سانس آیا اور گیا. جو گیا وہ ماضی، اور جو آ رہا ہے وہ مستقبل. ادھر آیا اور ادھر گیا. حال اس کو جیسے قرار ہو. جب قرار ہی نہیں تو حال کا. جب حال کو نہیں سمجھ سکتے تو ظاہر کچھ ایسی اشیاء بھی تو ہوں گی جن کو قرار ہوگا. ہم اس بے قرار کو نہیں سمجھتے تو قرار والے کو کیا سمجھیں؟ بہت مشکل ہے سمجھنا کل کا. اس لیے کہ زمان، مکان، ابتدا، انتہا، خالق اور مخلوق. مخلوق شے، خالق وہ جسے شے نہیں کہہ سکتے. تو خالق کے بعد جو بھی ہے کل شیء کل میں ہے. ایسے ناؤ فی امام مبین. معلوم ہوا ایسا ہے امام مبین کا، یا امام مبین کو ایسا دیا، صلاحیت دے دی اور اختیار دے دیا. جس شے کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے علم دے دیا، قدرت کی ضرورت ہے قدرت دے دی، معلومات کی ضرورت ہے معلومات دے دی، اختیار کی ضرورت ہے اختیار دے دیا. جو شے جس حیثیت سے ایسا میں آ سکتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ کل شے کو ایسا میں آنا ہے تو کل ایک جانب ہوا، خالق ایک جانب ہوا، اور امام مبین ایک جانب ہوا. ظاہر ہے کہ کل جہاں کوئی اگر تصور کو مشکل ہے، علم کو مشکل ہے، کسی چیز کی مشکل ہے، وہاں مشکل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ کائنات کا مشکل کشا ہوگا. تو کائنات سے پہلے ہوگا نا. سلوات تو بھیجو. مختصر سی مجلس میں اور اپنی بے وضاحتی کے سبب بھی اس پر بحث نہیں کر سکتا. بڑا طول ہوگا اس کل کے سمجھنے میں اور ایسا کے سمجھنے میں. کل اور ایسا. لیکن یہ ضرور ہے کہ مجھے نہ کسی فلسفے کے طور پر عرض کرنا ہے، نہ تفسیر کے طور پر عرض کرنا ہے کہ اس لیے یہ فلسفہ فلسفر جانے اور تفسیر علماء جانے. نہ میں فلسفر اور نہ عالم. تاریخ کا طالب علم ہونے کی کوشش کرتا ہوں تو محی العقول طریقے سے جو ہر چیز ایسا میں نظر آتی ہے وہ اس امام مبین کی معرفت ہوتی چلی جاتی ہے. صلوات بھیجو.
مجلس میں کبھی بیان کیا حال ہی میں، اور زیادہ مجلس سے بھی نہیں پڑھ سک رہا ہوں، اور نہ کما حق وہ جو حق ہے ادا کرنے کا نہ میں ادا کر سکوں گا۔ آپ حضرات کی توجہ، جو بھی دو چار جملے کہلوا لے اور جو مولا پڑھوا، بھروسہ اسی پر ہے جو امام مبین۔ جی مجھے کیا بھروسہ، انبیاء کو اسی پر بھروسہ رہا جو امام مبین۔ کچھ اشیاء ایسی ہیں جو دکھائی دیتی، کچھ اشیاء ایسی ہیں جو نہیں دکھائی دیتی۔ تو یؤمنون بالغیب، جو غائب ہے اس پر ایمان، جو بھی غائب ہے۔ ایک آیت اور کلام الہی میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ عبادت کریں۔ عبادت ہوتی ہے معرفت سے، معرفت حاصل ہوگی تعلیم سے۔ انبیاء اسی لیے بھیجے گئے کہ تعلیم دیں۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے انسانوں کے لیے معلم اور راہبر اور نبی، اسی طریقے سے اجنہ کے لیے بھی، اگر اجنہ کے لیے نہیں محض انسانوں کے لیے، تو ظاہر ہے کہ یہ آیت کہاں جائے گی کہ نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ عبادت کرو۔ اور کمال یہ ہے کہ اگر انسان سمجھنا چاہے جن کو تو کیسے سمجھے، اس لیے کہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ تو دیکھ سکتا ہے ہمیں، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ کتنی مشکل ہو جاتی ہے سمجھنے اور سمجھانے کی۔ تو حضور جب میں نہیں سمجھتا، اتنا بھرا مجمع اور رسول آیا سب کے لیے، ممنوع توجہ کا رسول ایک نہیں، جتنے 1,24,000 انبیاء آئے زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کے لیے نبی بن کر آئے، اس مقام کے لیے نبی بن کر آئے جہاں جہاں جس کے لیے جو حدود تھے۔ اور ہمارے نبی تاجدار انبیاء، سردار انبیاء، آخر نبی، یہ نبی اس وقت بھی تھے جب پہلا نبی پیدا کیا جا رہا تھا۔ کہاں سے چلا اور کہاں تک نبوت آج بھی جاری ہے نا حضور۔ تو ان پر بدرجہ اولا فرائض زیادہ، اس لیے کہ نبوت کے حدود زیادہ، نبوت کے مقام زیادہ، نبوت کا زمانہ زیادہ۔ تو اسی طریقے سے نبوت کی تعلیم بھی انبیاء، انسانوں کے لیے بھی، اجنہ کے لیے بھی، اور اگر کائنات کے لیے نبی ہے تو کائنات کے لیے بھی۔ اگر سورج کو رہبری کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی، تارے کو رہبری کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی، ہوا کو رہبری کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی، فضا کو ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی، کائنات کے ذرے ذرے کو وہ چاہے ہمیں دکھائی دے یا نہ دے، رہبری کی بہرحال ضرورت ہے۔ تو اس نے جس نے خلق کیا ہے، راہبر پہلے پیدا کر دیا، تو ظاہر ہے کہ وہی راہبر ہے جو ہر ایک کی مشکل کشائی کر رہا ہے، اور ہر ایک اس کے علم میں ہے، ہر ایک اس کی طاقت میں ہے۔ جہاں طاقت کی ضرورت ہے وہاں طاقت کا صرف ہے، اور جہاں طاقت کی ضرورت نہیں، اشاروں کی ضرورت ہے، وہاں اشارے کا صرف ہے۔ جہاں تعلیم کی ضرورت ہے وہاں تعلیم کا صرف ہے۔ صلوات بھیجے ہر رسول کے ساتھ امام مبین، کہیں ظاہری اور کہیں باطنی، مگر امام مبین ساتھ آ رہا ہے کہ اگر نبی کو بھی کوئی مشکل پڑے تو ایسا ہے، علم رکھتا ہے نبی کا اور نبی کی مشکل کا، مشکل کو حل کرتا چلا جائے گا۔ اس وقت خیال یہ تھا کہ بیر العلم سے متعلق کچھ عرض کرتا، اس کے موقع کبھی نہیں ملے، اور ذاکرین کو آپ حضرات کی توجہ زیادہ دیر تک نہیں، اس لیے کہ معاملہ تو بڑا باز بڑی تلوار علماء کی کشف برداری اور مطالعے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جیسے انسان ایمان لایا ایسے ہی اجنہ بھی ایمان لایا۔ سرور دو عالم کے زمانے میں ایک تاریخ نظر آئی کہ سب سے پہلے، میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے علم اس سے پہلے کا نہیں کسی جن کا، جھگڑا ہوا تھا آدم کی خلقت، تو وہاں بھی کوئی جن تھا
کہ جو ریاضت کے سبب پروموٹ کر کر صف ملائکہ میں بٹھا دیا گیا. اتنی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی نبی کا کوئی وسیع اور جانشین ہے تو ظاہر صفات نبوت اتنے ہونے چاہیے کہ اگر نبی موجود ہوتا اور اس زمانے میں کسی کو مشکل پیدا ہوتی تو وہ حل کر دیتا. جیسے نبی مشکلیں حل کرتا چلا جائے. تو نبی بھیجا گیا جن کے لیے بھی انسان کے لیے بھی قرآن کی روح سے. عبادت ہے نا, تو عبادت کی معرفت دلانے کے لیے, عبادت کی تعلیم و طریقے بتانے کے لیے نبی بھیجا گیا. نبی کے جانشین میں بھی وہی اوصاف ہونے چاہیے نا کہ وہ جو جن غائب رہتا ہے اس کو دیکھ لے اور اس سے ہیبت نہ کھائے, ڈرے نہیں اگر دیکھ لے. اب اگر جانشین کوئی ایسا بنا دیا گیا کہ جو ظاہر ہے ان سے کیا کہوں میں, یعنی ان کی ایک اگر گھور کے دیکھ لیں تو گھگی بند جائے, تو جو غائب کا کوئی کرشمہ ہو جسے سمجھتا ہی نہ ہو, دیکھا ہی نہ ہو, سلوات بھیجو. تو سب سے پہلے جو جن ایمان لانے والا مجھے تاریخی اعتبار سے نظر آیا, اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے وسعت نظر جس کی جو مطالعہ ہے مجھے جو نظر آیا, سرور دو عالم اعلان رسالت نہیں فرمایا ابھی تک, انہوں نے اعلان رسالت نہیں کیا ہے, اور جناب خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر جا رہے ہیں شام کی طرف, اور پوری مکے کے وہ لوگ جو تاجر تھے وہ سب جا رہے, ان کے مال کی تجارت کے لیے یہ جا رہے ہیں جناب سرور دو عالم. اب تک اعلان رسالت نہیں, لیکن معلوم یہ ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ رسالت جاری اور ساری ہے اور جاری رہے, مگر یہاں بعثت کا اعلان نہیں ہے. تشریف لیے جا رہے ہیں, ابو جہل بھی اپنے سامان اور اپنے گروہ کو ساتھ لے کر جا رہا, اور سرور دو عالم بھی ان کا گروہ نہیں بلکہ سامان تجارت ہے, ایک امین کی حیثیت سے اجیر بن کر جا رہے ہیں. اور وہ بھی عجب نظر ہے, عجب خیال ہے جس نے اپنا امانت دار بنا دیا اور اس حکم کے ساتھ بنایا جو بھی ساتھ میں جا رہے تھے, مثلا میسرہ وغیرہ, کہ دیکھو جو یہ کہے اس پر عمل کرنا, اس کے خلاف نہ جانا. معلوم ہوا کہ کچھ اس صاحب تجارت کو, اس ملیکۃ العرب کو کچھ نہ کچھ معرفت ضرور تھی, ورنہ اپنے پرانے معتمدین کو یہ حکم نہ ہوتا کہ یہ جو نیا معتمد ہے اس کے ماتحت بھیج رہی ہوں. بہرحال طول ہوگا ان تفصیلات میں کہاں. جب تشریف لے چلے اور قافلہ چلنے کو ہوا تو کچھ ان کے ساتھ بھی بنی ہاشم اور ان کے چاہنے والے جھگڑا وہیں سے شروع کر دی. جس طینت میں جھگڑا ہوتا ہے, جو جھگڑالو ہوتا ہے وہ کہیں باز نہیں آتا. ابو جہل نے کہا کہ آگے میں چلوں. جناب حمزہ نے تلوار کھینچ لی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا بھتیجا آگے جائے. میسرہ وغیرہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گروہ کے لوگ تھے, انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا نہیں, سرور دو عالم اپنے قافلے کو, اپنے مال تجارت کو لے کر آگے چلے. جھگڑا ذرا بڑھا, سرور دو عالم تشریف لائے, انہیں معلوم ہوا کہ جھگڑا, یہ جھگڑے کو مٹانے کے لیے آئے. کیسا ہی جھگڑا ہو, چاہے جان جائے, بچے جائیں, جو کچھ بھی ہو, مگر جھگڑا مٹ جائے. تشریف لائے, معلوم ہوا کہ یہ جھگڑا ہے. کیا بات؟ ابو جہل کہتا ہے کہ یہ آگے جائے گا, اور ہم کہتے ہیں کہ سرور دو عالم آپ آگے چلیں گے. کہ نہیں جھگڑے کی کوئی بات نہیں, میں تو جھگڑوں کو چکانے کے لیے آیا ہوں. امانت دار ہوں کسی کا, اسی کا نہیں جس کا مال لے کر جا رہا ہوں, بلکہ کسی اور کی امانتیں ہیں. سلوار پہ جمع ایسا کیجیے کہ آدھے دن یہ آگے چلے اور آدھے دن ہم آگے چلے. دن کے پہلے حصے میں یہ آگے اور دن کے پچھلے حصے میں ہم آگے.
پر اس میں معاملہ طے ہو گیا کہ دن کے پہلے حصے میں آپ آگے جائے گی، اور جب منزل کہیں ہو جائے دن کے دوسرے حصے میں پڑاؤ ہوتا ہے دوپہر میں آرام لینے کے لیے، تو پھر آپ تشریف لے جائیں۔ جس دن یہ جا رہا ہے قافلہ، 2-4 روز کے بعد ایک وادی سے گزر ہو رہا ہے، یہ دن کا پہلا حصہ۔ ابو جہل آگے اپنے قافلے کے، یہ وادی میں پہنچا جہاں جھاڑ اور جھنکاڑ اور درخت وغیرہ وغیرہ کچھ ایسے ہیں کہ راستہ زیادہ صاف نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کا اونٹ آگے بڑھا، ایک اژدہا پھنکارتا ہوا، جس کو لکھا ہے کہ کھجور کے درخت کی برابر، وہ جس کی آنکھوں سے شعلے اور منہ سے عجب آواز نکل رہی تھی، وہ برآمد ہوا اور اس کی اونٹ کی طرف لپکا۔ ادھر وہ لپکا، اس کا اونٹ بھڑکا اور یہ نیچے گرا۔ اژدہا ایک طرف ہو گیا، لیکن جب یہ گرا تو اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں ابو جہل کی، بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے قافلے والوں نے ہٹایا، اونٹ اس کا بھاگ لیا۔ اس کو جب ہوش آیا اور آنکھ کھلی، واقعہ ظاہر ہے کہ یہ اسے لے جا کر ایک جگہ ڈال دیا کہ ادھر سے ابھی وہ قافلہ تو نہیں گزرا، کہ نہیں کہ اچھا تو مجھے ایک جگہ چھپا دو اور کسی سے کہنا نہیں۔ اس لیے کہ جب سرور دو عالم یتیم عبداللہ ادھر سے گزریں گے تو ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے جیسے مجھ پر یہ اژدہا جھپٹا، ان پر بھی جھپٹے گا اور ان کا اونٹ بھی بھڑکے گا اور وہ گریں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، لہذا کچھ خبر نہ کرنا۔ یہ ایک طرف چھپا رہا اور ادھر جناب سرور دو عالم تشریف لائے۔ اب اسی وادی سے گزرنا ہے۔ ادھر آپ جب تشریف لے چلے تو ان کا اونٹ بھی، جسے غصبہ کہا جاتا ہے، جو جناب خدیجہ الکبریٰ نے دیا تھا، وہ بھڑکا۔ آپ نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیری پشت پر اللہ کا رسول سوار ہے؟ صلوات بھیجو۔ اعلان رسالت نہیں ہوا، لیکن خطیب مرتبت مخاطب ہیں اس اونٹ سے، اس ناقے سے جو جناب خدیجہ الکبریٰ نے دیا ہے، کہ کیا تجھے معلوم نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں۔ جانوروں کو جو ایسے تھے ان کو معلوم تھا۔ ادھر یہ ارشاد ہوا اور ادھر وہ ناقہ جمع۔ کیا کہنا، کیا کہنا، ذرا جنگ احد میں تو پہنچائیے۔ یہ دراز قامت اونٹ کہا جاتا ہے، مگر ذرا سا اشارہ جناب رسالت میں آپ کا، یہ جمع اور اژدہا اسی طریقے سے جیسے کہ ابو جہل کی طرف آیا تھا، اسی طرح طینت ہے، جن ہے، اور آ کر وہی انگارے نکل رہے ہیں اور وہی آواز نکل رہی ہے۔ آپ نے کہا خاموش، ساکت ہو جاؤ، کہ وہ دم بخود کیا واقعہ، کیوں کھڑا ہے، کیوں آیا رہا؟ وہ بزبان فصیح گویا کہ اللہ کے رسول، میں کوئی سانپ یا اژدہا نہیں ہوں، بلکہ جنوں کا بادشاہ ہوں۔ میرا نام حام بن علیم ہے۔ میں آپ کے جد جناب ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر ایمان لایا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اس وقت میں مسلمان ہو چکا اور ایمان لے آیا، اور میں نے جناب خلیل سے یہ معروضہ پیش کیا تھا کہ یا خلیل اللہ، آپ میری شفاعت کے ضامن ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی جناب خلیل نے ارشاد فرمایا کہ شفاعت ہمارا جو آخری نبی آ رہا ہے، شفاعت وہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھا مرتبہ محمد کیا، کہ میں اس انتظار میں یہاں تک آیا کہ آج آپ تشریف لانے والے ہیں، اور میں دشمن اور دوست سب کو سمجھتا ہوں، اور اس انتظار میں تھا کہ کب آپ کا دیدار ہو اور کب جو جناب خلیل نے خبر دی ہے، میں اس مقصد کو اپنے پاؤں آپ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ میں مسلمان جب ہو چکا، ایمان جب لا چکا، اب شفاعت کی درخواست ہے،
آپ نے فرمایا کہ میں تیری شفاعت کا ضامن ہوں، مگر یہاں سے اب چلا جا، ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھی دوسرے تجھ سے ڈر جائیں اور اب اس عالم میں ہمارے سامنے نہ آنا، نہ میرے ساتھیوں کے سامنے آنا۔ صلوات بھیجیں اب حضور فرمائیے، وہ عبادت کے طریقے بتانے والے رسول سب کے لیے ہوتا ہے نا، وہ چاہے جن ہو یا انسان، تو سابق الاسلام کا دعویٰ صلوات بھیجیں محمد اس کی تشریح کی اس وقت ضرورت نہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے بعثت کے بعد بھی جب جناب رسالت میں آپ کہیں چلے، بعثت کے بعد، اعلان رسالت کے بعد جب صفا و مروہ کی گھاٹیوں میں اور مکے کے قریب کے پہاڑوں میں آپ عبادت فرماتے، در دولت سے چلے، اور آپ نے چلتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب آتے ہوں گے، ان سے کہنا کہ مجھے پانی پہنچا دیں۔ آپ تشریف لائے اور رسالت میں آپ یہ ارشاد فرما کر گئے، پانی لینے کے لیے گئے، ظاہر ہے کہ وہاں کچھ ایسے خبیث اور خبیث نہیں، دیکھیں وہ نہیں جو ظاہر ہو جاتے ہیں ہر پرسا دے لیے مزار رسول پر پہنچے یہ لوگ، مزار جناب سیدہ پر پہنچے یہ لوگ، دن ڈھل رہا، حرج ہوئی، ختم کیا، پانی لیا، خدمت رسول میں آئے، یا علی دیر کیوں ہوئی، پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ تو جب کا واقعہ، اسی طریقے سے اور مقامات پر بھی اب وہ جو مشہور واقعہ ہے اس کے متعلق مختلف روایت، اس میں سے ایک روایت یہ بعض یہ کہتے ہیں کہ جب مکے کو حج کرنے کے لیے چلے، صلح حدیبیہ سے پہلے یا بعد، کچھ مکے کے راستے میں، بعض نے لکھا ہے کسی جنگ کے لیے چلے، بہرحال رسالت میں آپ چلے اور بڑا لشکر ساتھ میں ہے، مسلمانوں کا بڑا جتھا ساتھ میں۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں پانی نہیں ہے، مگر پڑاؤ کیا، چھاونی ڈالی، رکے، منزل کی، پانی ختم ہو گیا، پانی کی صدائیں بلند ہوئی، اللہ تش یا رسول اللہ پانی نہیں۔ پوچھا گیا کہ یہاں قرب جوار میں کہ جی ہاں پانی ہے تو صحیح، ایک کنواں ہے مگر وہاں تک کوئی جا نہیں سکتا، کیوں کہ دہشت بہت، وہاں لوگ ڈرتے ہیں جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کچھ لوگوں کو ساتھ لے جاؤ اور کچھ ماشکی ساتھ لو، لفظ ماشکی لکھا ہے، جو مشقیں لے کر ساتھ جائیں، اور کچھ ترتیب ایسی رکھی جیسی خیبر میں تھی۔ اب یہ نہیں معلوم کہ خیبر کی ترتیب پہلے تھی یا خیبر کی ترتیب بعد میں، لیکن معاملہ یہ ان کا تھا جہاں غیبت ہی غیبت تھی۔ صلوات بھیجیں محمد۔ چنانچہ ان کے ساتھ کچھ ماشکی ساتھ ہوئے اور ایک تھوڑا سا جتھا چلے اس راہ پر۔ ابھی یہ پہنچے ہیں کہ عجیب آوازیں وہاں سے آنی شروع ہوئی، اس وادی میں داخل نہیں ہوئے ہیں کہ ان آوازوں کو سن کر ایک دہشت سی، اور انہوں نے دیکھا کہ آگ جل رہی، لیکن جلنے والی لکڑیاں نہیں دکھائی دے رہی، آگ دکھائی دیتی مگر جلنے والے نہیں دکھائی دیتے۔ عجیب انداز، کہیں تو جلن نہیں دکھائی دیتی، کہیں جلنے والے دکھائی دیتے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ جہاں جلنے والے دکھائی دیتے ہیں وہاں شعلے نظر نہیں آتے، جہاں شعلے نظر آتے ہیں وہاں جلنے والے نہیں نظر آتے۔ پر کچھ عجیب عالم ہے، لیکن وہ نگاہیں جو اختیار لے کر آئی ہیں، کل شیء نسناہ فیما مبین، وہ دل کی دھڑکن کو جانتے ہیں، اس کی جس کو جو ظاہر ہے اس کی بھی، اور جو نہیں دکھائی دیتا اس کی بھی، ہر حقیقت سے واقف ہے۔ چنانچہ یہ کچھ ماشکی گئے اور وہاں سے ڈر کے مارے پھر بھاگیا۔ دن ڈوبا، کچھ اور ذرا دوبارہ پھر کسی کو بھیجا اور وہ بھی ایسے ہی مشکی لے کر گیا، ان کے ساتھ بھی سبقے گئے، وہ بھی واپس آئے۔
اور اب جو کوئی تیسرے صاحب گئے جو بھی تھے وہ کچھ اس انداز سے کہ زیادہ اندھیرا ہو چکا تھا، رات ہو چکی تھی، اب آگ کے شعلے بہت زیادہ تیز اور ان کی روشنی بہت زیادہ، ہیبتناک آوازیں، اس وادی تک قدم ہی نہیں رکھ سکے، دور ہی سے واپس چلے آئے۔ کہ کیا ہوا کہ سرکار وہاں کوئی نہیں جا سکتا، کیا علم کہ ڈر کے مارے برا حال ہے۔ اب وہ تو جن کا حال ہوگا وہ جاننے کے کیا، یا جو دیکھ رہے تھے وہ کیا تھا۔ ادھر یہ آئے ڈرے سہمے ماشکی واپس، اور ادھر میں سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، اور ادھر کچھ لشکر والوں نے التش کی صدائیں بلند کی کہ پانی پانی ہونا ضروری، ساقی کوثر کو یاد کیا، سلوات بھیج میں کیا کروں جب کتاب میں یہی لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا یا علی تم جاؤ اور کچھ بہشتی ساتھ لے جاؤ۔ اب تک جا رہے تھے معاش کی ساتھ، اب جاؤں گا تو وہی کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ان کی راہ پر چلو، بھٹکو نہیں۔ اگر ذرا سا جنبش ادھر ادھر ہوئی تو گئے، اور اگر قدم بقدم چلے اسی راہ پر جو صراط مستقیم ہے، صراط بھی گھبرانا نہیں، قطعی نہ ڈرنا۔ یہ جو تمہیں دکھائی دے رہے ہیں شعلے اور جو آوازیں تمہیں سنائی دے رہی ہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یقیناً ظاہر ہے کہ جب مظہر لے جائے اور جن کو رسالت میں آپ بھیج رہے ہیں، جو امام مبین ہے، اس کے قدم بقدم جا رہے ہیں، وہاں ڈر اور خوف کا کیا عالم، ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ وہاں اور زیادہ کچھ ہنگامہ دیکھا، اور پھر جناب نے ارشاد، امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قطعی نہ ڈر، ڈال اور ڈول۔ لکھا ہے کہ ابو سعید تھے، کوئی ان کا ڈول بہت بڑا، وہ ڈالا گیا کنویں کے آدھی ہی تھوڑی دور ذرا نیچے گرا ہے کہ وہ رسی کاٹ دی اور قہقہوں کی آواز بلند۔ یہ اور کچھ گھبرائے لوگ، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ میں تو کہوں گا کہ یا رسالت میں آپ امیر المومنین کے یہ ساتھی کچھ آپ کے ساتھیوں سے زیادہ بہتر تھے کہ یہاں ڈر کے بھاگے نہیں، لیکن آپ کے ساتھی صلوات غرض کے دو چار ڈول اور ٹوٹے اور قہقہے اور کنویں سے دھواں بلند۔ آخر امیر المومنین خود بنفس نفیس آپ نے ایک بات رہی، آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی اور جا کر ڈول لے آؤ، ہم یہاں کھڑے اور ڈول لے آؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ مولا آتے ہوئے جب ہم تھر تھرا رہے تھے، وہ ڈر رہے تھے، جب آپ کے ساتھ تھے تب اتنا خوف تھا، اب آپ یہاں رہیں گے ہم جائیں گے کیسے؟ اور پھر جا کر آنا، ظاہر ہے کہ رہبری اور علمداری اور راہبر جب دلیر ہوتا ہے تو فوجیں دلیر ہو جاتی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد، آپ کے بغیر ایک قدم نہیں جا سکتے یہاں سے، اب یہ کیفیت ہے۔ اچھا آپ خود بنفس نفیس کنویں میں اترے، ادھر آپ کا اترنا تھا کہ شعلے بلند اور دھواں نکل، اور جو باہر باجے سے بج رہے تھے ان کی اور زیادہ آوازیں اور شورے اور بلند ہوئے۔ لیکن یہ آپ کہہ کر اترے تھے کہ دیکھو جہاں میرا قدم پڑا ہے، جو میری راہ ہے، وہاں سے بھٹکنا نہیں، ہٹنا نہیں، ثابت قدم رہے۔ اور نیچے سے کچھ عجیب آوازیں آتی رہی کنویں میں سے۔ کنویں کا عالم یہ لکھا ہے کہ جب آپ نیچے اترے تو وہ کنواں تو بظاہر تھا، جب نیچے پہنچے تو وہاں عالم ہی اور ہے، اور بے گنتی افواج اجنہ کی موجود، اس ملک کا جہاں
یہ کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے یا اس صحرا میں جہاں اب یہ دوسرا عالم ہے، اس کو لکھا ہے کہ ایسا لق و دق میدان کہ جہاں لاکھوں کی تعداد جنات، یہاں کا بادشاہ رعد یہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اور جو بھی ان کا انداز جلوس تھا، جو بھی تھا وہ ہو رہا ہے، اور تخت کے دوسرے یعنی اطراف ادھر ادھر 3 بادشاہان وقت جنہ کے، جن میں سے ایک کا نام تیہور لکھا، ایک کا سمروت لکھا، ایک کا قرطاس لکھا۔ اس نے لکھا ہے کہ چین کا جو حملہ ہوا، خطوں کا وہ افواج کا دنیا کی مملکات میں جنہوں نے 4 سے پہلے اس کر رکھا تھا، ان کے 3 دوسرے رنگ میں چلا، دوسرے آئے بھی میں اپنی تفصیلات عرض نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے کہ ان کی تفصیلات میں کہاں تک بیان کروں گا، یا مجھے کیا معلوم کہ جو وہاں گزر رہی تھی، لیکن جو کچھ بتا دیا گیا، جو کچھ کتابوں میں دیکھ لیا، اور جو علماء نے رہبری فرمائی، اس سے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کو بھی ختم کیا، اس کے بعد لکھا قرطاس، اس کے زیادہ کچھ شہرت ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے جب اتارے جاتے ہیں میدان میں، یا تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب ہی نہیں ہوتا کہ ابھی حملہ کر کے ختم کر دو، یا پھر ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی طاقتیں پہلے بھی سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور اگر ان سے لڑائی نہیں جیتی جاتی یا قابو میں نہیں آتے تو پھر بڑے پہلوان اترتے ہیں۔ دیکھا یہی گیا ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ بعد میں لڑتے ہیں۔ سلوات بھیجے یعنی اس مجلس کی نوعیت کو میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات محض پرسہ دینے کے لیے مجلس کرتے ہیں، ہم لوگ یہ، اور ایک شعر ہمارا رہا ہے، لیکن ایک چیز تھی جو خیال آیا کہ یہ عرض کر دوں، اور آپ حضرات توجہ سماعت فرمائیں۔ اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی جہاں تک سوال حیات اور جتنے غزوات اور جنگیں دیکھیں گے، وہاں سوائے جنگ صفین کی جو ناتمام رہی، باقی جتنی جنگیں ہیں ایک ہی دن کے اندر ختم ہوئی ہیں، اور چند لمحوں میں جتنی غزوات تھیں اور جتنی جنگیں ایک ہی دن، مگر جنگ صفین بہرحال جو آج تک لڑی جا رہی، جنگ صفین جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، جب تک وہ صاحب ذوالفقار آئے گا۔ سلوات بھیجے محمد۔ جنگ کربلا کا پیش خیمہ جنگ صفین۔ بہرحال اب یہ اس کو بھی ختم کیا، اب قرطاس آیا، اس نے بھی معلوم نہیں کیا کیا قلم چلائے اور کیا کچھ اس میں کیا ہو، ان تینوں کو ختم کیا۔ سلوات بھیجو۔ ان تینوں کو میں ان کے لشکروں کا فنار کیا، اس لیے کہ ناری تھے، آگ کے ویسے بھی بنے تھے، یہاں بھی آگ میں اور وہاں بھی آگ میں، ایسی آگ ٹھنڈی کی کہ ہمیشہ یہ سلگتی رہے گی، جلتی ہی رہے گی۔ یہ تینوں لشکروں کو ختم کرنے کے بعد اب رعد خود اٹھا، اس کا نام رعد۔ یہ کبھی برق بنتا، کبھی عجیب انداز سے، اس نے ہاتھ میں جو اپنے آلے جنگ لیا اور شہر اس کو لکھا ہے کہ اس نے ایک آئینہ لیا، ایک شیشہ، جدھر شعاع جاتی وہی آگ لگ جاتی، اور ادھر شہر تو خود نام امیر المومنین اور ہاتھ میں پھر ذوالفقار، ادھر اس کا شیشہ چلتا، ادھر ذوالفقار چلتی، ذوالفقار کی جھنکار ان کے کانوں میں آ رہی ہے جو کنویں کے باہر کھڑے ہوئے۔ سلوات بھیجو محمد والے۔ رات نے اپنے حملے سے پہلے اپنے شاہزادے جو ولی عہد ہے اس وقت راہیل، اس کو بھیجا جنگ کے لیے۔ اس نے آیا، کچھ مقابلہ ہوا، آپ نے اس کی کمر کا پٹکا لکھا ہے کہ اس کی کمر پکڑی۔ اب پٹکا تو یوں سے اعتبار سے کہ اگر آدمی ہے اور وہ پٹکا باندھتا ہے، وہ تو خدا جانے کہ اس کا کیسا ہوائی پٹکا ہوگا، وہ تو سلیمان ہی جانے۔
ان کے لشکر میں بہت تھے اجن، جو ان کی فوج کے کیسے وہ جناب سلیمان کی اجنہ تھے، اور جو دیو ان کے لشکر کے تھے کیسی وردی ہوتی تھی، یا ولی عہد کی کیا یونیفارم ہوگی، بہرحال کمر سے پکڑ کر ہاتھ میں اٹھا لیا، اور اس کے بعد کا بول کیا چاہتا، اگر ایمان لانا چاہتا ہے تو جان بخشی، اور اگر انکار ہے تو ابھی چورا چورا ہوا جاتا۔ راہیل نے ہاتھ جوڑے کہ مولا کائنات میں ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ مجھے زندہ چھوڑ دیں، میں جان دینا نہیں چاہتا بلکہ ایمان لانا چاہتا ہوں، رائے حق پر آپ کے ساتھ رہنا مجھے زیادہ گوارا۔ اب کا چاہیے ایمان لا، پڑھ کلمہ پڑھایا، کہاں ہو رہا ہے ہوا میں، سلوات بھیجو، اس کو اپنے پاس بٹھا لیا کہ یہاں سے نہ ہٹنا، اگر میرے پاس رہا تو سلامتی ہے، اور اگر میرے پاس سے فرار کیا سلوات بھیجو، سلامتی نہیں۔ چنانچہ یہ مطیع فرما بردار ہو کر قدموں میں بیٹھ گیا۔ ادھر جب اس نے رات میں دیکھا کہ بیٹا ادھر جا ملا، اس کے غیظ و غضب کی انتہا نہیں، اب یہ حملہ آور ہوتا۔ مختصر کر رہا ہوں یہاں تک کہ جتنے حربے اس کے پاس جس امکان کے ہو سکتے تھے وہ سب چلائے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھ رات بیٹا تیرا صحیح راستے پر آ چکا ہے، تو بھی آ جا، کہ یہ نہ ہوگا، کہ اگر یہ نہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا۔ سلوات بھیجو۔ ادھر رات کا ختم ہونا تھا کہ لشکر اجنہ کا گھبرایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ تیرا باپ جو بادشاہ اجنہ تھا وہ مر چکا، اور اب تو تاج و تخت کا وارث ہے، اپنی فوجوں سے کہہ کہ اگر وہ ایمان لاتے اور خدا کے رسول کا کلمہ پڑھتے تو جیسے تجھے امان دیے انہیں بھی امان دی جاتی۔ وہاں ایک نعرہ حیدری، سلوات بھیجو۔ کبھی یہ نعرے جان بچانے کے لیے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ نعرے دشمن کی جان لینے کے لیے ہوتے ہیں، اور کبھی ایمان کی جلا کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ نعرے اللہ اکبر، یہ نعرے ہیں۔ کبھی یہ نعرہ نوح نے لگایا یا علی، کبھی نعرہ خلیل نے لگایا، خلت کا نعرہ لگایا، جس کو دیکھا نعرہ لگاتا چلا آ رہا ہے۔ اور جب گھر کی بات آئی تو رسول نے نعرہ لگایا یا علی، نعرہ حیدری۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے میرے بابا کا نعرہ، ادھر امام حسن علیہ السلام میرے بابا کا نعرہ، جناب سیدہ میرے تاجدار کا نعرہ، ادھر اللہ میرے ولی کا نعرہ۔ سلوات بھیجو محمد۔ چنانچہ مولا متقیان نے وہ جنگ بیر النمسا کرنے کے بعد تاجدار اجنہ کی بخشی جناب راہیل کو، جو رات کے بیٹے تھے، اور راہیل کے بیٹے ہیں جناب زعفر۔ وہ سلسلہ چلا، جناب زعفر راہیل کے بیٹے، راہیل رات کا بیٹا جس کو قتل کیا اور جس کے ساتھیوں کو امیر المومنین کیسے ایمان لائے۔ سلوات بھیجے محمد والا۔ اس کے بعد ایک بات یاد آ گئی، وہ عرض کرتے ہوئے اس کے عرض کروں گا مصائب کے چند جملے۔ ابھی حال میں یہ ایک جنگ ہو رہی تھی جو بنگال میں، جہاں بہت سی کیجولٹیز ہوئی اور بڑا نقصان ہوا۔ ایک بزرگ ہیں یہاں حیات ہے، ان کا بھتیجا اور داماد ہوتا تھا وہاں، انہوں نے ان کی سلامتی کے لیے عمل کیا۔ ظاہر ہے جس کے لیے جیسی دعا، تو انہیں بشارت ہو کہ ایک شخص جان، اور اس نے آن کر کہا کہ آپ کیوں گھبراتے تھے؟ نام لیا کہ فلاں، نہ مجھے یاد ہے کہ اپنے بیٹے یا بھتیجے کے لیے آپ کیوں گھبراتے؟ گھبرانا ضروری ہے، وہاں وہ دشمنوں میں گرا ہوا ہے، جنگ ہو رہی ہے، خدا جانے کیا حال ہوگا۔ کہ نہیں آپ نے گھبرا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو مجھے امام وقت نے بھیجا ہوا، اور میں قوم اجنہ سے ہوں، اور میری ڈیوٹی ہے ان کی سلامتی کے لیے، اور ایسی ہی ڈیوٹی لگا دی گئی، آپ کیوں گھبراتے؟ تو وہ بیان کرتے کہ ایک شخص اور وہاں کوئی ہے
وہ پوچھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں بالکل مسلمان ہیں، اسی لیے تو ہماری ڈیوٹی لگی، ہم تو امام وقت کے ایسے تابع دار ہیں کہ جہاں حکم ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ تو فوراً ہی کہا کہ آپ مسلمانوں میں شیعہ؟ کہ بھئی یہ ہم نہیں جانتے، تم کیا کہہ رہے ہو کہ شیعہ یا کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس یا تو مومن ہے یا کافر ہے، تیسرا ہے ہی نہیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اب عزاداران حسین محض یہی نہیں کہ آپ ماتم کرتے بلکہ وہ بھی ماتم کرتے ہیں جو حسین کے نانا اور حسین کے بابا کے ہاتھ پر ایمان لا چکے تھے، جو دکھائی نہیں دیتے۔ مجھے جناب ظافر جن کا قصہ پڑھنا نہیں ہے، وہ حال واقعہ بیان نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ آج کی تاریخ اس کے لیے نہیں ہے، آج 22 صفر ہے۔ لیکن اتنا یاد دلاؤں کہ جب امام حسین علیہ السلام، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے روانہ ہوئے اور مدینے کی بستی سے آگے نکلے تو ایک ملائکہ کو ہجوم آیا، آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے، فرزند رسول خدا کی اجازت سے آئے، آپ کے ساتھ رہیں گے اور جب ہماری مدد درکار ہوگی آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم آپ کے جد کے ساتھ بھی رہے، وہاں بھی آتے تھے، ہم جنگ بدر میں بھی تھے، آپ کے جد کی خدمت کرتے رہے، ہم نے آپ کی خدمتیں کی ہیں، مولا ہمارے لیے حکم فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، عاشورہ محرم کو کربلا آگے چلے تو کچھ اجنہ کا قافلہ، ان ملائکہ کے لیے یہ لکھا ہے کہ جو ملائکہ آ چکے ہیں پھر وہ واپس نہیں، بلکہ ان کے لیے حکم یہ ہوا کہ کربلا میں موجود رہو اور امداد کے وقت مدد قبول نہیں کی امام حسین علیہ السلام کہ یہی مزار حسین کی مجاوری کرتے رہو، اور جو زائر آتے ان کے استقبال کے لیے جاؤ اور ان کے گھروں سے باحفاظت لاؤ، اور جب وہ واپس جائیں تو پھر ان کے ساتھ جاؤ، اور کچھ تعداد سے کہ جب تک وہ زندہ رہیں ان کے گھروں میں رہ کر ان کے لیے استغفار کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ زائران حسین کیا مراتب ہیں آپ کے، اسی طریقے سے اجنہ کے متعلق، اجنہ آپ کے بابا کے ہاتھ پر ایمان لائے، آپ کے جد کے ساتھ رہے، اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے رکاب سعادت میں رہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا میں یہ تو تھا جاتے ہوئے، کربلا میں ظافر جن اس وقت آئے کہ ان کو جگہ نہیں ملی حسین تک پہنچنے کی، گھوڑے پر مولا میرا جھوم رہا۔ کسی نے پوچھا ظافر سے کہ لشکر اتنا تھا کہ تم نہیں جا؟ کہ میں مقام مسجد تک گیا اور پھر میں آگے نہ جا سکا، کہ لشکر اتنا تھا؟ کہ نہیں، لشکر تو مجھے نہیں روک سکتا تھا، لیکن پھر 1,24,000 انبیاء وہاں موجود تھے، جناب آدم بھی تھے، جناب لوط بھی تھے، جناب ابراہیم بھی تھے، جناب رسالت مآب بھی تھے، جناب علی مرتضیٰ بھی تھے، جناب حسن مجتبیٰ بھی تھے۔ آگے یہ نہیں کہا ظافر کے فاطمہ زہرا کہ تم ملائکہ عرش زمین پر آ رہے تھے اور زمین سے عرش پر جا رہے تھے، گاڑی نہیں ملتی تھی، اس لیے میں نے جا سکا۔ دور سے میں نے کہا السلام علیکم، ادھر میں نے سلام کیا، ادھر حسین نے مجھے دیکھا ہے۔ زیارت پڑھنے والوں یہ نہ سمجھنا کہ جیسے تم سلام کرتے ہو جواب نہیں دیا جاتا، سلام کرنا بھی واجب ہے اور سلام کا جواب دینا تو متوجہ ہونا واجب ہے۔ جب حسین کو سلام کرتے ہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو ابا عبداللہ ایسے نہیں ہے جو آپ کے سلام کا جواب نہ دے۔ ادھر جناب امام حسین علیہ السلام کے کان میں ظافر کا سلام کی آواز پہنچی، ادھر آپ نے نگاہ سے دیکھا، ادھر جناب ظافر سے امام حسین علیہ السلام کی نگاہیں چار ہوئی، ادھر انبیاء نے مڑ کر دیکھا، ملائکہ نے دیکھا، جو ادھر ظافر کو دیکھ رہے ہیں انبیاء نے جگہ دی، ملائکہ نے جگہ دی۔
जाफर कहता कि परवास करता हुआ मैं रकाब सआदत हुसैन में पहुंचा और वहां जाकर मैंने रकाब को बोसा दिया, मौला फौजों को लेकर आया हूँ, मेरे होते हुए दिया। आपने कहा जाफर खामोश रहे, मेरे जज सुन रहे हैं। मौला इजाजत है, आपके बाबा ने सब कुछ बख्शा है, मैं आपका गुलाम हूँ। बाकी मुख्तलिफ रिवायतें इससे मुताल्लिक़, मुझे इजाजत चाहिए, आपने कर ली। जाफर वापस चला, कह रहा हूँ वापस चला जा। मौला ये कैसे हो सकता कि आपको तीरों और तलवारों और इस तरीके से दुश्मनों को छोड़कर मैं वापस जाऊँ? आखिर तो मैं आपका नमक खाता, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वापस जाऊँ। अच्छा जाफर मजबूर कर रहा है तो जरा वो जाफर बयान करता है कि मेरा बाजू पकड़ा और दरिया के किनारे ले गए और वहां फरमाया जाफर कि अगर तू मेरे साथ रहकर जंग करेगा तो ये मेरा भाई अब्बास जो शान कटाए। उसके बाद सहरा की तरफ आए और जनाब ने राना अली अकबर की लाश दिखाकर कहा वापस आ जाएगा, जज़ाकुमुल्लाह। सुनिए और रोइएगा, दो चार टुकड़े ज्यादा मैं अर्ज कर सकूंगा, काफी देर हो चुकी है। उसके बाद आप छोटी छोटी कुछ लाशें पड़ी हुई है, कहा जाफर जानता है ये मेरे भांजे मेरे दिल के टुकड़े हो मोहम्मद की लाश है। और देखा कि एक लाश ऐसी तो देखी नहीं जाती थी, ऐसा मालूम होता था कि जितने शहीद हैं उन सब में दूल्हा साहब इतना हसीन, मगर लाश के टुकड़े टुकड़े। कहे जाफर का तेरे जंग करने से ये मेरा भतीजा कासिम वापस आ जाए। उसके बाद एक रन्नी सी मिट्टी के ढेर पर ले गए और कहा है जाफर यहाँ मैंने अपने बच्चों को दफन किया है, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के अभी अपनी एक छोटे बच्चे को मैंने दफन किया। जाफर के तेरे जंग करने से वापस चला जा। कहता है कि मैं चाहता था कि मैं यहाँ जंग करूं, मेरी नजर मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन पर पड़ी, हाथ जोड़े करीब पहुंचा, मैंने कदमों को बोसा दिया, मुश्किल कुशा मेरे बाबा को ताज और तख्त इनायत हुआ था। आप मेरी हाजत रवाइयां मुश्किल कुशाई करते रहे, इस्तदाए मेरी मुश्किल कुशाई फरमाइए। क्या चाहता है जाफर कि मैं शाहजादे से अपनी इजाजत दिलवा दीजिए कि मैं मैदान जंग को जाऊं। आपने फरमाया हाँ जाफर, आज का मालिक हुसैन, आज का मालिक हुसैन है, जिसकी खिदमत वो चाहे कबूल करे, जिसकी चाहे न कबूल करे। इधर हुसैन ने कहा जाफर बहैसियत इमाम हुक्म दे रहा हूँ वापस चले जाओ। लिखा है कि मैं जब ये हुक्म मिला तो वापस रोता हुआ आया, मैंने देखा मेरी फौज वापस आई, मैंने देखा कि कसर के ऊपर मेरी माँ सर बरहना बैठी हुई और रो रही है, रो रही है। मुझे देखते ही कहा क्या सैयदा के लाल की मदद कराए, तो मदद कबूल नहीं की कि मैं दूध न बख्शूं। मेरी माँ ने मेरा बाजू पकड़ा, हम माँ और बेटे प्रवास करते हुए चले, लेकिन जब करबला के रात का पानी उछल रहा था, खेमे में मुरादी निदा कर रहा था, उसके बाद जाफर बयान करते कि मैंने देखा कि मेरा चौथा इमाम हाथों में हाथ करने और सिंदूरे पहनने को बैठा। मौला क्या हुक्म मेरे लिए कि तेरी मदद मेरे बाबा ने कबूल नहीं की, वापस चला जा। तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हुक्म चाहता तो मेरे बाप ने ये वसीयत की थी कि जब ठंडा पानी पियो जा और मेरे बाबा की अज़ाए हुसैन बना। जाफर ने तख्तो ताज को छोड़ और अज़ाए हुसैन बना रहा। आज तक वो गिरोह अज़ाए हुसैन आपकी तरह से बना रहा है। वो भी मातम करते हैं, हम भी मातम करते हैं। रोने वालों मातम के दिन तमाम हुए, रोने वालों मातम के दिन तमाम हुए। 2-3 मिनट से ज्यादा की जहमत न दूंगा। अल्लाह अल्लाह अभी आपने नसीहत सुने तो फातिहा भी हो चुका, शहीद भी हो चुका, कब्र हुसैन से ज़ैनब रुखसत भी हो चुकी। भाई ने इजाजत दे रिवायत में है कि जनाब ज़ैनब ने अपने भाई की कब्र पर जाकर फरियाद की और जो मातम लिखा है वहां हुआ वो मुझे अर्ज करना नहीं है। जनाब जाबिर भी वहां मौजूद है और जनाब जाबिर से जनाब ज़ैनब ने कहलवाया है, जनाब
سید سجاد کے ذریعے سے کہ بیٹا میرے جد کے صحابی سے کہہ دو ذرا دور چلے جاؤ، اس لیے کہ ہم دل کھول کر اپنے وارثوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں اور فریاد کریں گے بہن بھائی میں گفتگو راز کی ایسی ہوگی کوئی دوسرا نہ سنے، یہاں میں یاد چاہتی ہوں کہ زندگی یہی گزار دوں، تیری قبر کی مجاوری میں یہاں گزار دوں، اپنی رہی زینب واپس جا، میری بیٹی فاطمہ صورت سنا نہیں سنا یہ قافلہ واپس آئے، سنتے چلے آ رہے ہیں آپ۔ یہ تاریخی طور پر جو میری کتاب یعنی جو میں نے کتابیں دیکھی اس میں کہ جب مدینے کی نواح میں پہنچے اور مدینے کی فضائیں مدینے کے شام میں آئی اہل بیت کے 3 اونٹ جس پر چند بیویاں اور بچوں میں ایک حضرت محمد باقر علیہ السلام، سید سجادی اونٹوں کے آگے اور وہ بشیر ابن جزلم کا قافلہ اور وہ فوجیں ان کے ساتھ۔ آپ نے یہ دیکھا کہ مائیں اور کٹیاں کجاووں کی چوبوں سے اپنے سر کو پٹک پٹک کر رہے ہیں، چہرے زخمی کر لیے۔ یہ بے قراری دیکھ کر آپ سمجھے کہ اگر یوں ہی مدینے میں داخل ہو گیا تو یہ اپنی جانیں دے دے گی۔ آپ نے بیوی سے کہا ہے کبھی اللہ ہم یہاں ذرا منزل کریں گے اور اس کے بعد مدینے میں چلیں گے۔ بشیر ابن جزلم سے کہا کہ خیمہ لگا دیا گیا، بیویاں بیٹھ گئی۔ اے بشیر تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی شاعر ہے، میرے آنے کی خبر کرتے۔ بشیر نے کچھ شعر کہے، شال ازا گلے میں ڈالی، ناقے پر سوار ہوا، یا جس سواری پر آگے بڑھا اور کہتا چلا جا رہا ہے بشیر اے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ تو ہے بشیر کا کہنا، لیکن جب یہ قافلہ اندر چلا مدینے کے، بشیر نے کہا کہ یہ مدینے رہنے کے قابل نہ رہا، تو اس لیے کہ مدینے کا وارث فرد دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا۔ لیکن جب جناب ام کلثوم داخل ہوئی تو کیا کہا، اے میرے آنے کو قبول نہ، ہم جب یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیں ہمارے وارث کرتے، مدینے میں اپنے بھائی حسین کے بچے ہمارے سبا کرتی ہے، یہ جا رہے ہیں، جا رہا ہے۔ ایک روایت یہ بھی جو حضرت ترابی سے میں نے سنی، خدا مغفرت ان کی کرے اور وہ یقیناً جنت میں، یہ روایت ان سے سنی، عجب انداز سے فرمایا کرتے تھے کہ جب بشیر منادی کرتا ہوا بنی ہاشم کے محلے میں پہنچا تو کچھ چھوٹے چھوٹے بچے اور کہے منادی یہ تو بتا کہ بشیر نے کہا کہ اس کے بعد کچھ اور آگے بڑھا تو دیکھا کچھ اور مسلم لڑکے، یہ تو بتا کہ جن کے ساتھ کھیلتے اور اٹھتے بیٹھتے تھے کیا جناب کبر منادی کہا وہ بھی آگے بڑھا۔ اس کے بعد کچھ اور جوان لڑکے آئے کہ منادی یہ بتا کہ کیا ہمارا شہزادہ کچھ جواب نہیں دیا، آگے بڑھا تو اس کے بعد تو دروازے سے پردہ ہٹا، بلند و بالا قامت خاتون سے کپڑے پہنے اور ایک چھوٹا سا بچہ جس کے دل سے سمری بالکل ہلتے ہوئے اور اس خاتون کی انگلی پکڑے ہوئے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ ادھر اس نے منادی کو بچے نے منادی کو دیکھا، اس خاتون سے اپنا ہاتھ چھڑایا، اونٹ کے قریب آیا، اے منادی یہ بتا کہ میرا بابا آیا، میرا بابا آیا۔ اس منادی نے اونٹ کو بٹھا لیا، بشیر نے اترا اور اس پیشانی کا بوسہ دیا، شاہزادے کسی بڑے باپ کے بیٹے معلوم ہوتے، آخر یہ بتا کہ تم کس کے شاہزادے؟ میرے بابا کا کیا نام تھا؟ میرے بابا کا نام عباس بن علی منادی نے سر پیٹ لیا، شاہزادے حسین شہید ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جناب ام البنین نے نجف کی طرف رخ کیا، اے مالک بنی
شرمندہ کیا عباس نے مجھے. تو بشیر نے کہا کہ بی بی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ اس وقت کا بات ہے کہ جب آپ کی شہزادے کے بازو کا ہوتے تھے. جزاکم اللہ خیر. خوب رویا آپ اپنے فرصت دیا. لیکن جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں سنیے اور روئیے گا. اور آپ نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ اور رونے کے دن تمام ہو رہے ہیں. ارے پرسہ دے لیجیے. مزار رسول پر پہنچے یہ لوگ. مزار جناب سیدہ پر پہنچے یہ لوگ. دن ڈھل رہا ہے بلکہ ڈوب رہا ہے کہ آپ بیت الشرف میں جناب آپ جو بیمار اپنی ماں اور بہنوں کو جو بچ گئی ہیں لے کر جب دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوئے تو کتاب ہر در سے ہر محراب سے ہر فرش سے چھت سے اور زمین سے رونے کی فریاد بلند. اے امام ہمارا حسین, اے امام ہمارا شہزادہ, اے امام زمین اور چھتیں برابر رو رہی ہے. وہ گریہ ہو رہا ہے, وہ گریہ ہو رہا ہے کہ ایسا گریہ کبھی نہ ہوا ہوگا. امام درمیان میں بیٹھے اور ان سب سے پرسہ لینا شروع کیا. امام پرسہ لے رہے کر رہا ہوں. ایک زمانہ ایسے ہی روتے روتے گزرا. کچھ تھوڑے دن گزرے. لکھا یہ 80 دن کے بعد پھر کوئی علم سے زندہ نہیں رہا سوائے جناب فاطمہ بنت الحسین اور جناب سید سجاد اور امام محمد باقر علیہ السلام. 80 دن کے اندر کسی شہید ہو چکے ہیں. درمیان میں یہ 2 روایتیں چھوٹی چھوٹی. رونا نہ رونا تو دل پر چوٹ پہنچتی ہے لیکن مدینے جوڑ سے برابر پرسہ دینے آ رہی ہے. بیویوں کا عالم کیا ہے کہ رباب جہاں بیٹھی وہیں بیٹھی رہے. لیلا صحیح خانہ جناب رباب کہ امام حسین علیہ السلام بہت چاہتے تھے اور ان کا کام تھا کہ جناب حسین علیہ السلام بیٹھے کھانا کھانے کے لیے یہ ٹھنڈے پانی کا انتظار کرتے تھے. تو فرمائیے کہ جب جناب رباب کے سامنے پانی آتا ہو کچھ یاد آتے ہو اور یہ رباب تو کہ جس کی مانگ بھی اجڑی اور جس کی گود بھی یہ تو بوڑھا ہے کہ جو وارث بھی نہ رہا, جس کا 6 مہینے کا بچہ بھی نہ رہا, جو اپنی چھوٹی سی بچی کو زندہ نشان میں دفن کر کے وہ کہاں بیٹھی وہاں سے اٹھی نہیں. کچھ دن حالت بڑی تغیر. ایک روایت یہ کہ دیکھا اب ان کے آنسو خشک ہو چکے ہیں. پرسہ دینے والی آتی تو چیخیں تو نکلتی, آنکھیں نکلتی ہیں لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. ایک کنیز کو دیکھا کہ وہ آنسو سے رو رہی ہے. اسے قریب بلایا جناب رباب نے کبھی بھی یہ تو بتا کہ تو نے کیا چیز استعمال کی جیسے آنسو سے رو رہی ہے. اس نے کہا پہنچی مجھے کچھ خط تو مل گئے تھے وہ میں نے آپ نے سجاد کو بتایا اور کہا بیٹا کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو, کچھ خط تو منگوا لو. کچھ ٹائم کے ہم سب اپنے مالک ان کو بتانے کے لیے کہا جناب رباب زمانہ گزر گیا سے انہیں کھانا سے نہیں اٹھی, رات کی اوس اور دن کی دھوپ نہیں اٹھی. بیویوں نے کہا جو آنے والیاں اور جو گھر میں شہزادیاں رہ رہی کہ اب ان کی حالت اتنی تغیر ہو چکی ہے کہ ان کو یہاں نہ بیٹھنا چاہیے. تمام شہزادیوں نے بنی ہاشم کی عورتوں نے مدینے والیوں نے سمجھایا بیوی اب یہاں سے ایک ایک کا منہ تکتی ہے اور رونے لگتی. جناب زینب آئی بھابھی بیٹھا رہنا دیکھا نہیں رہا شہزادی میں جہاں بیٹھی وہاں بیٹھا رہنا. آپ آئی جناب سید سجاد کی خدمت. آپ نے فرمایا جناب زینب نے کہا دیکھا ذرا اپنی ماں رباب کو خبر ہو اس لیے کہ ان کی حالت تغیر ہو گئی ہے, اب وہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے. جناب سید سجاد آئے اپنی ماں رباب کو دیکھا بابا کو بیٹھ کر اور رباب کو پرسا دیا. اس کے بعد آپ نے
فرمایا مادری گرامی اب میری التجا یہ ہے کہ اب صحن سے اٹھیے دالان میں تشریف لے چلے حجرے میں بیٹھے کہ امام زمانہ بھی ہو میرے بیٹے بھی ہو انصاف سے کام لو. ارے میرا والی کتنے دن کب تک میرے بچے کو اور میرے بچوں پر جو گزری تھی اور میرے والی پر جو گزری تھی صاف کرو میں کیسے جاؤں گھر کے اندر میں لے جاؤں گی. آپ کو چلنا چاہیے ادھر جناب زینب سے فرمایا کہ پھپھی اماں ذرا سہارا دیجیے. ادھر ایک طرف سے جناب سید سجاد نے اٹھا بیٹا اور جناب زینب سہارا دے کر اٹھا رہی انہیں اٹھایا گیا تو لکھا یہ کہ کوئی چیز گری. کسی نے دیکھا کہ کیا چیز گری تو دیکھا بیوی کو اٹھایا خانہ سے لے جا کر حجرے میں بٹھایا میں کر مالک کے پاس پہنچ عباس کو زنبائی شاہن شہدر نظر کے بھائی شاہن شہدر نظر کے بھائی عباس کو زنبائی سر بھائی کا شام سے ہلائی سر بھائی کا شام سے ہلائی آقا تو زنبائی شاہن شہدر نظر کے بھائی شاہن شہدر نظر کے بھائی عباس کو زنبائی شبیر کلا شدہ کلاؤ شبیر کلا شدہ کلاؤ بے سر کے بدن سے سر ملاؤ بے سر کے بدن سے سر ملاؤ بے گور کو گور میں سلاؤ عباس کو زنبائی شاہن شہدر نظر کے بھائی شاہن شہدر نظر کے بھائی عباس کو زنبائی ہم غیرت مرتضیٰ اٹھو ہم غیرت مرتضیٰ اٹھو دیکھو تو بہن کی بازوؤں کو دیکھو تو بہن کی بازوؤں